سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس دوم را میخونیم. درس دوم امروز ما اخبار ورزشی می باشد. واژه های درس هم داریم که این رو میتونید شما بخونید. این واژه ها تو این درس می آیند: شطرنج، بانوا، با چیزی خداحافظی کردن، قهرمان، جام، کشتیگیر، پیروز شدن، بردن از تیم مقابل و غیره. اینا رو همه شما بخونید. بیاید اهداف درس امروز ما: زبان آموزان با خواندن این درس می توانند: یک، با اجزای اصلی جمله آشنا می شوند و راه های شناخت فاعل و مفعول را می آموزند. جو اصلی جملہ ہوتا ہے ان کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان سے آپ پہچان کر سکیں گے، اور فاعل اور مفعول کی شناخت بھی آپ پہچان کرنا سیکھیں گے. دو، اقسام جمله از لحاظ پیام را یاد میگیرند. انواع جمله های پرسشی و خبری را میشناسند که کون سا جمله سوالیه کون سا جمله خبری ہے. واژه های پرسشی مختلف را میشناسند. با روش انشا نویسی به شیوه بارش فکری آشنا میشوند کہ کس طریقے سے ہم انشاء لکھیں گے اور ان کے کس طریقے کون سے ہوتے ہیں. با یک نمونه از فرم ثبت نام در یک رشته ورزشی آشنا میشوند. آن لائن فارم ہو یا فزیکلی طور پر کوئی ایک فارم ہو جن کو ہم پر کر سکیں، وہ بھی رشتے ورزشی یعنی ایکسرسائز میں، جو ایکسرسائز کی ایک ٹیم ہوتی ہے اس میں اگر شمولیت حاصل کرنا چاہتے تو ایک فارم دیا جاتا ہے. تو آج یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے. تو چلتے ہیں ہم آج کے درس کی جانب. اجزائے اصل جملے فاعل یعنی نہاد. جو جملہ اصلی ہوتا ہے اس کا فاعل یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت مہم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نہاد. شنیدر میں دیکھیں: خبر های ورزشی را گوش کنید، جمله ها را به تصاویر مناسب واصل کنید. اب دیکھیں شماره یک میں: ساجد احمدی قهرمان مسابقات شطرنج شد. ساجد احمدی جو ہے نا وہ شطرنج کے جو مسابقے ہوئے ہیں اس میں قہرمان ہو گیا، اس نے میڈل جیت لیا. مایکل جوردن دیروز از بسکتبال خداحافظی کرد. تیم بارسلونا امسال قهرمان فوتبال اروپا شد. حمید سوریان بهترین کشتیگیر جهان شد. دیروز تیم ملی والیبال ایران از تیم ملی چین برد. علی دایی فوتبالیست ایرانی آقای گل جہان شد. اب اس میں دیکھیں جو آپ کو مناسب لگے، الف ہے، ب ہے، پ، تھ، س و جیم ہے، وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے ان تصاویر کو دیکھ کر. تمرین میں یہ ہے کہ دوباره خبرهای بالا را بخوانید و زیر فاعل نهاد و خط بکشید. اب جو اس کو دوبارہ پڑھیں، ان میں دیکھیں کہ جو فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، جو نہاد ہے وہ کون سا ہے، وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. خوب، چلتے ہیں آگے. یاداوری میں اجزائے اصلی جملے کے جب جملہ ہم بناتے ہیں، جملہ دیکھتے ہیں، اس کے اجزائے اصلی فاعل ہوتا ہے، مفعول اور پھر فعل ہوتا ہے. فاعل ہوتا ہے تو اس کا جو پرونون ہوتا ہے، اس کا نیم ہوتا ہے یا اس کی ضمیر ہوتی ہے. اگر مفعول ہوتا ہے تو را لگا ہوا ہوتا ہے، را. مثال کے طور پر کھانے کو کھایا، تو کھانے کو تو یہ کھانا یہ ہو جائے گا مفعول. پانی کو تو یہ جو را کا مطلب ہے کا کی کو. پھر فعل کھایا، پیا، آیا، گیا، تو یہ اس میں معنی ہے. جو فاعل ہوگا وہ نہاد ہوگا، یعنی جو کام کرنے والا پرونون جو یا ضمیر میں آ جائے گا یا فاعل خود آ جائے گا. ممبر من، تو، او، ما، شما اور آنا آ جائے گا. اب دیکھیں متن کو ہم پڑھتے ہیں. ان میں یہ جو جہاں پر فاعل، مفعول اور فعل ہو، جو اجزاء اصلی ہیں، وہ آپ نے اگر سلیکٹ کرنا ہو تو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، جو تمرین میں بھی آئے گا. خوب. خانم زهرا نعمتی عضو تیم ملی تیراندازی با کمان ایران است. داوران خانم نعمتی را به عنوان بهترین ورزشکار ایرانی در بازی‌های المپیک تابستان 2016 انتخاب کردند. اب یہ خانم زہرا نعمتی کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ تیر اندازی میں یہ ایران کی باکمال عضو ہے، ایک ٹیم میں عضو ہے، ممبر ہے. اور جو ان خانم نعمتی کے جو داوران ہیں، جو ان کو سکھانے والے ہیں، وہ بہترین ورزشکار ایرانی ہیں. اور اس
وہ جو اولمپک ہوتی ہے 2016 میں، وہیں پہ انتخاب کیا گیا ان کو. او نخستین زن در تاریخ ورزش ایران است که در بازی‌های جهانی المپیک و پارالمپیک مدال اطلاع گرفته است. پہلی لیڈیز ہے ایران کی جو کہ اس ورزش میں انہوں نے گولڈ والا ماڈل یہاں لیا ہے. همچنین زهرا نعمتی در خرداد 1392 جایزه بهترین ورزشکار را گرفت. او در مسابقات جهانی سال گذشته مصدوم شد. زهرا نعمتی تمرینات خود را از 2 هفته دیگر شروع می‌کند. پیام خانم نعمتی به معلولان جهان این است: امیدوارم معلولان هیچ وقت آرزوهایشان را فراموش نکنند و همیشه برای آن آرزوها تلاش کنند. پھر وہ ان کے لیے مسئلہ ہو گیا اور وہ ٹانگوں سے محروم ہو گئیں یا ان کو مسئلہ ہو گیا تو معلول ہوگی. تو اس میں پھر انہوں نے پیغام دیا کہ بھئی جہاں بھی وہ افراد جو کہ اپنے اس سے معلول ہیں، چل پھر نہیں سکتے، وہ اپنی جو آرزو ہیں اسے کبھی نہ تھکیں. تو یہ کہتے ہیں کہ معلول بھی ہوں مگر میں نے گولڈ والا جو ماڈل ہے وہ ہم نے لیا ہے. تمرین اول میں دیکھیں جملہ زیرہ بخوانید و مانند مثال فاعل مفعول را در جدول بنویسید. اب دیکھیں اس میں جو جملے دیے گئے ہیں، مثلا کمیٹے ملی اولمپک خانم نعمتی را برای مسابقات انتخاب کرد. اب جو کمیٹی اولمپک کی ملی کمیٹی ہوتی ہے، انٹرنیشنل کمیٹی ہوتی ہے اولمپک کی، اس نے یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. کس کو انتخاب کیا؟ خانم نعمتی را، تو یہ ہو جائے گا مفعول اور نشانہ اس کی را ہو جائے گا. اور کس چیز کے لیے؟ برائے مسابقات، تو یہ فاعل اور مفعول ہو جائے گا فعل. اب دیکھیں زہرا نعمتی در خرداد 1392 جائزے بہترین ورزشکار را گرفت. اب اس میں فاعل کون ہو جائے گا اور مفعول کون سا آئے گا؟ ٹھیک ہے. او در مسابقات جهانی سال گذشته مصدوم شد. او تمرینات خود را از 2 هفته دیگری شروع می کند. معلولان هیچ وقت آرزوهایشان را فراموش نکنند. اس میں ہم نے فاعل اور مفعول کو سلیکٹ کرنا ہے. آگے دیکھیں تمرین 2. با توجه به تصویرها و واژه‌های زیر جمله خبری بنویسید. جملہ خبری آپ نے لکھنا ہے. مثال کے طور پر تھیم دوچرخه سواری در مسابقات پیروز شد. سائیکل پہ جو مسابقات ہوتے ہیں چرخے سواری، اس میں کیا ہوا؟ ٹیم جو ہے نا پیروز شد، فاتح قرار ہوئی. اب دیکھیں ٹیم تکواندو وغیرہ. اب اس کا جملہ آپ نے مکمل کرنا ہے. کیا ہوا؟ ٹیم جمناسٹک، یہ اس کا مثال جملہ کمپلیٹ کرنا ہے. تصویر ہیں اول اور دوم ہے، تو اس پہ آپ نے مثال کو دیکھ کر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. سوم اور چہارم بھی آپ کے سامنے ہے. تصویروں کو دیکھ کر آپ نے اس پہ جملے مکمل کرنا ہے مثال کو دیکھ کر. خوب، چلتے ہیں ہم نیکسٹ پیج پر. جملہ ہے پرسشی و خبری شنیدن. اب دیکھیں جملہ جو پرسشی ہوتا ہے، خبری ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. جیسا کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ خبر ہے یا ورزشی را گوشتہید سننا ہے آپ نے، اور جملہ ہارا با تصاویر واصل کنید، مناسب جو آپ کو لگے آپ نے تصویر کے ساتھ ایڈ کرنا ہے. جیسا کہ چرا تھی میں وزن برداری به بازی‌های المپیک نرفت. اب اس میں دیکھیں کون سا آتا ہے. الف آتا ہے، ب آتا ہے، پ، ت، س، جیم. کدام کشور قهرمان مسابقات شنای جهان می شود. اب یہ سارے کیا ہیں؟ یہ پرسشی ہیں. سے تیم ملی تکواندو و کشورمان به ایتالیا می رود. تیم ملی آلمان قهرمان جام جهانی 2014 شد. اب جیسے کہ 2014 میں تیم ملی، تو یہ بے والا جو ہے نا آپ نے 4 پہ ایڈ کر دینا ہے. آقا سعید معروف در تیم والی بال ایران بازی میکند. پہ آقای علی پروین مدیر تیم پرسپولیس می شود. تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا ہے. تو اس میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. خود تمرین میں بھی اسی طریقے سے کہ آپ نے مشخص کرنا ہے کہ جملے پرسشی اور جملے خبری کون سے ہیں. وہ جملہ جس میں جواب دیا جا رہا ہو، خبر دی جا رہی ہو، وہ خبری ہو جائے گا. جس میں کوشچن پوچھ رہا جا رہا ہو تو وہ پرسشی ہو جائے گا. خاندان. اب دیکھیں
متن زیر بخوانید. غلام رضا تختی در روز 5 شهریور 1309 در تهران به دنیا آمد. نام پدر او رجب خان بود. غلام رضا 3 برادر و 2 خواهر داشت که همه آنها از غلام رضا بزرگتر بودند. تختی علاقه بسیاری به ورزش کشتی داشت. او در مسابقات کشتی مدال‌های زیادی به دست آورد. او قهرمان جهان بود. همه مردم ایران تختی را به سبب قهرمانی و اخلاق خوبش دوست داشتند. غلام رضا تختی در 17 دی 1346 در 46 سالگی از دنیا رفت. چرا غلام رضا تختی یک ورزشکار معروف ایرانی است؟ به چه علت مردم ایران او را خیلی دوست داشتند؟ به چه دلیل مردم هنوز نام او را فراموش نکرده‌اند؟ جواب همه این سوالها معلوم است. چون او عاشق مردم بود و به همه احترام او داشت. خب اب یہ تمرین دیکھیں. دوبارہ متن بالا را بخوانید و سپس جملہ یا خبری و پرسشی را در جدول زیر بنویسید. اب اس پورے پیراگراف میں سے آپ نے جملہ خبری اور جملہ پرسشی آپ نے یہاں ایڈ کرنا ہے کہ جملہ پرسشی اور خبری کون سا ہے. تمرین 2 میں دیکھیں. جملہ یا خبری زیر را به جملہ یا پرسشی تبدیل کنید. اب جملے جو خبری ہیں اس کو پرسشی میں چینج کرنا ہے. مثال کے طور پر بازی تیم های استقلال پیروزی برگزار نشد. اب اس پہ چرا، بچے دلیل، بچے علت، بچے سبب، یہ ان میں سے ایک ایڈ کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سوال جملہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر چرا بازی تیم های استقلال پیروزی برگزار نشد. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جملہ پرسشی ہو گیا. اسی طرح شمارے 1 2 سے آپ نے ان کو جملہ پرسشی آپ نے ایڈ کرنا ہے. چلتے ہیں نیکسٹ. شمارے 2 جملہ پرسشی و واجہ پرسشی. جملہ پرسشی کون سے ہوتے ہیں؟ الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ سوالیہ. واجہ پرسشی را بخوانید و جواب مناسب را انتخاب کنید. اب دیکھیں. کجا، کی، چه زمانی، چه کسانی، چرا، به چه علت، آیا. اب دیکھ الف ان کے معنی دیکھیں. زیرا ہوا سرد بود. اب ان کی کجا، به در ترکیه، چه زمانی، یعنی اب ان میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. کجا، کی، چه زمانی، چه کسانی، یعنی فردا ساعت 7 شب، چه زمانی ہو جائے گا. به چه علت احمد، حسن و رسول اس میں ایڈ کر دیں. آیا میں بالے اور نہ کر دیں. اب اس میں دیکھیں خاندان میں. خاندان لطفاً بخوانید و جملہ را به تصاویر مناسب وصل کنید. تصویر کو دیکھ کر آپ نے ان جملوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہے. مسابقات فوتبال هدفی کجا برگزار می شود؟ آیا بهداد سلیمی در وزن برداری طلا می گیرد؟ خب اب ان کو جملوں کو سلیکٹ کرنا ہے اور واصل کرنا ہے. تمرین میں بھی اسی طریقے سے مشخص کرنا ہے کہ جملے پرسشی کون سے ہیں. خب خاندان میں دیکھیں. متن زیر را بخوانید. سارا جوانمردی متولد 17 آذر 1363 و عضو تیم ملی تیراندازی جمهوری اسلامی ایران است. خانم جوانمردی در مسابقات تیراندازی پارالمپیک 2012 لندن مقام سوم و مدال برنز را کسب کرد. همچنین سال 1393 در مسابقات تیراندازی قهرمان جهانی در آلمان قهرمان تفنگ بادی 10 متر شد. او در پایان مسابقات با امتیاز 195 قهرمان جهان شد. جوانمردی در سال 2014 2 طلا گرفت و به عنوان بهترین ورزشکار زن آسیا معرفی شد. خب تمرین میں دیکھیں. تمرین اول میں دوبارہ متن بالا را بخوانید و با استفاده از آن چند سوال و واژه پرسشی بنویسید. جیسا که سارا جوانمردی به دنیا آمد. چرا یا به چه علت، چه کسی یا کی، کجا اور آیا سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پیراگراف سے سوال آپ نے بنانا ہے جو کہ جواب پیراگراف میں دیے گئے ہیں. تمرین 2 میں دیکھیں. با توجہ به تصویرها و واژه زیر جمله پرسشی بنویسید. سوال جمله آپ نے لکھنا ہے. مثال کے طور پر مسابقات کشتی کے شروع می شود. خب مثال کو آپ نے دیکھا ہے. مسابقات کشتی کے شروع می شود. اب دیکھیں کشتی. کجا وزن برداری، اس کا آپ نے سوال بنانا ہے. چرا یا اسکی یہ شمارے 2 والا. شمارے 3 چه کسی فوتبال. شمارے 4 آیا فوتسال.
تو یہ جو ہے نا آپ نے ان کے سوالات بنانا ہے کہ ان سے کون سے کس طریقے سے سوال بنیں گے، آیا سے، چیکسی، کجا اور چرا سے، جو کہ آپ کو پہلے پرسشی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بتایا جا چکی ہیں. تو ان سے آپ نے جملے بنانا ہے. دیکھیں کارگاہ انشاء، بارش فکری، مراحل نوشتہ انشاء کہ کس طریقے سے آپ ایک پیراگراف کا جو انشاء ہوتا ہے اور سب مختلف پیراگراف ہوتے ہیں کیسے لکھ سکتے ہیں. الف، یک زبان آموز را به عنوان ورزشکار انتخاب می شود. ایک جو اسٹوڈنٹ ہے ورزشکار کے عنوان سے وہ انتخاب ہوگا. ب، اسم یا عکس زبان آموز ورزشکار در وسط یک دائرہ قرار می گیرد. اب نیچے دیکھیں اسم اس کا نام یا عکس اس کی تصویر زبان آموز کی لگے گی. اچھا جی، از زبان آموزان از ورزشکار سوال می کنند. جو زبان آموز ہے وہ ورزشکار سے کیا کرے گا؟ سوال کرے گا. سوالها در ابتدا از مشخصات شخصیت زبان آموز و در ادامه سوالها از شخصیت ورزشی زبان آموز است. برخی از سوالها در مدل خورشیدی آورده شده اند. اب چند سوالات ہیں کہ جو اس سب سے پہلے زبان آموز سے سوال کیے جائیں گے اور اس سے آگے اس کی شخصیت جو ورزشی جو ہوگی اس کے متعلق پوچھا جائے گا. اور ان سوالوں کو آپ نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دائرے کے اندر لکھے گئے ہیں. جیسے کہ اسم شما چیست؟ شما چند سال هستی؟ شما اهل کجا هستی؟ شما چند سال درس خوانده ای؟ در چه رشته درس خوانده ای؟ شما چند برادر و خواهر داری؟ خانواده شما چه کاره هستند؟ از خانواده شما چه کسی ورزشکار است؟ ازدواج کرده ای یا نه؟ بچه چند تا داری؟ چه کسی شما را به ورزش تشویق کرد؟ شما چه ورزشی را بیشتر دوست داری؟ شما از چند سالگی ورزش را شروع کردی؟ شما ساعت چند تمرین و ورزش میکنی؟ شما تا حالا مسابقه داده ای؟ تا حالا برای مسابقه به کشور دیگر رفته ای؟ مسابقه بعدی شما چه زمانی و در کجا است؟ شما تا حالا مدال گرفته ای؟ مدال طلا، نقره یا برنز؟ چرا مردم شما را دوست دارند؟ شما در آینده میخواهی چه کار کنی؟ شما دوست داری بچه هایت ورزشکار بشوند؟ تو ایک جیسے انٹرویو ہے، یہ سارے سوالات ہیں کہ جو ایک زبان آموز سے پوچھے جائیں گے. وہ زبان آموز جو چاہتا ہے کہ ایک ایکسرسائز جو ہے جیسے کہ کشتی ہے، فٹ بال ہے، فٹ سال ہے، اس میں شرکت کرے تو اس سے یہ سوالات کیے جائیں گے مثال کے طور پر. اسی طرح آپ خود بھی سوالات بنا سکتے ہیں. بے میں دیکھیں پھر استاد از زبان آموز ورزشکار میخواد جواب سوالها را بدهد و استاد به صورت خلاصه جوابها را روی تخته می نویسد. زبان آموزان دیگر نیز جواب سوالها را گوش می کنند و جواب سوالها را در دفتر بنویسند. ت، استاد از زبان آموز ورزشکار میخواد با جواب سوالهای یک سخنرانی ارائه کند. مثلا اسم من حسین است، من 25 ساله هستم، من 2 برادر و 3 خواهر دارم. از یک زبان آموز دیگر نیز درخواست میکنیم درباره او سخنرانی کند. مثلا اسم او حسین است، او 25 ساله است، او 2 برادر و 3 خواهر دارد. یا خود وہ اپنا نام اور اپنے جو سلسلہ ہے جو پوچھا جا رہا ہے وہ جواب دے، یا وہ کسی اور کے متعلق وہ بتا سکتا ہے. سے استاد جواب جمله ها را به 3 قسمت زیر تقسیم میکند و به مثال توضیح میدهد. جیسے کہ جملہ های مقدماتی یہ تھا، جملہ هایی که به آنها متن شروع میکند. مثلا سوال سمت راست مدل خورشیدی مثل معرفی خود و خانواده. سٹارٹنگ سے ہی جو مقدماتی جو چیزیں جملے ہوتی ہیں وہ اپنا تعارف ہوتا ہے جو کہ سوالوں میں چھپا ہوا تھا جو جواب دینا تھے. جملہ میانی جو درمیانی جملہ ہے وہ جملہ ہی کے برائے توضیح بیشتر موضوع می آید. مثلا سوال سمت چپ مدل خورشیدی. ٹھیک ہے. اب جو پہلے نمبر پہ تھے وہ یہ تھا کہ بھئی آپ اپنے اپنے بارے میں بات چیت کرنا ہوتی ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو درمیانہ جو سوالات تھے وہ یہ تھے کہ بھئی آپ یہ ورزش کا جو کرنا چاہتے ہیں کتنا ٹائم دیتے ہیں، کس وجہ سے آپ ادھر آئے ہیں. اور سے میں جملہ پایانی وہ یہ تھا کہ ہر جملہ یا جملہ ہی کے بعنوان نقطۂ پایانی میں آیت و مطلب تمام کنات ہے. اور وہ جملے آتے ہیں کہ جو جس سے پیراگراف کو مکمل کرنے والے جملے جو ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اس ٹیم میں آ جائیں، یا ورزشکار آپ بننا چاہتے ہیں، یا آئندہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا بنیں مثلا. یہ تو یہ اینڈنگ والے ہوتے ہیں جملے. جیم
بعد استاد از زبان آموزان میخواد که مانند همین سوالها را از خود بپرسند و در دفتر جوابها را بنویسند. چه استاد از آنها میخواد با جمله های باقی مانده یک متن درباره خود بنویسند. ها استاد از زبان آموزان میخواد متن خود را بخوانند و غلطهای املایی و دستوری را اصلاح کنند و سپس واژه‌های گفتاری را به واژه نوشته تبدیل کند. استاد به عنوان رهنما به سوالهای آنها پاسخ می‌دهد. استاد از زبان آموزان می‌خواهد با توجه به موضوع درس برای جلسه بعد یک اشتراک درباره خود یا دیگران بنویسند. اب یہ سارے جو چیزیں ہیں ایک پیراگراف کے لیے اوپر ہوتی ہیں اور لاسٹ میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی استاد چیک کرتا ہے کہ بھئی کون سے جملے کوئی نوشتاری میں کوئی غلط تو نہیں ہے، پھر نوشتاروں کو گفتاری میں چینج کرواتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو آنی چاہیے. سیاماند رحمان زندگی ورزشی. سیاماند رحمان وطن بردار ایرانی بود. وی قهرمان پارالمپیک لندن 2012 و پارالمپیک ریو 2016 و درنده 5 طلا و یک نقره جهان بود. سیاماند رحمان همچنین 3 نشان زرین از بازی‌های پارآسیایی گوانگجو 2010، انچوین 2014 و جاکارتا 2018 به دست آورده است. او به عنوان برترین ورزشکار پارالمپیک سال 2017 برگزیده شد. خب پارالمپیک لندن 2012. سیاماند رحمان در مسابقات پارالمپیک لندن توانست در حرکت نخست وزن 270 کیلوگرمی و در حرکت دوم وزن 280 کیلوگرمی را بالا ببرد و نشان طلای مسابقات را در وزن 100 به اضافه کیلوگرم را کسب کند. وی با زدن این رکورد توانست رکورد جهانی را 15 کیلوگرم افزایش بدهد. تو ریکارڈ اس نے اپنا 280 جو ہے نا انہوں نے اوپر کیا ہے 2012 میں. 2016 میں رحمان در دست 107 به اضافه کیلوگرم توانست در حرکت نخست وزن 270 و در حرکت دوم وزن 300 کیلوگرمی و در حرکت سوم وزن 305 کیلوگرمی را بالا برد. این وزن بردار ایرانی در حرکت چهارم که مخصوص افزایش رکورد است توانست وزن سنگین 310 کیلوگرمی را بالای سر برد و رکورد جهان را افزایش دهد. 310 تک بھی لے گیا. درگذشت سیاماند رحمان متولد 1 فروردین 1367 در شهرستان اشنوی بود که در تاریخ 11 اسفند 1398 در همین شهرستان و به دلیل ایست قلبی درگذشت. موضوع انشاء آپ دیکھ لیں. خود را به عنوان یک ورزشکار معروف معرفی کنید. اپنے آپ کو ایک ورزشکار آپ جانیں اور ایک انشاء لکھیں اپنے بارے میں. 2 درباره یک شخصیت ورزشی مطالعه کنید و او را در چند پاراگراف بند معرفی کنید. ایک ورزشکار جو ہوگا اس کے متعلق آپ پڑھیں اور چند جملے پیراگراف جو ہے نا آپ نے ان کے بارے میں لکھنا ہے. خب ان 2 جو موضوع انشاء دیے گئے ان کو آپ ہم نے مکمل کرنا ہے. اور آج میں دیکھیں بیاموزیم جو آج ہم سیکھیں گے وہ ہے تعریف جملے. ایک جملے کی جو تعریف ہے جملے وہ کس طرح کیا جائے گا. جملے مجموعی از واژه هاست که پیامی را از گوینده به شنونده یا از نویسنده به خواننده منتقل می‌کند. جملہ اس مجموعے کو کہتے ہیں، ان الفاظ کے مجموعے کہتے ہیں کہ ایسے پیغام جو کہ سننے والے، پڑھنے والے اور سننے والے یا اسی طرح لکھنے والے اور پڑھنے والے سے منتقل ہو، وہ جملہ ہو جائے گا. ترتیب اجزائے جملہ یہ ہے کہ اجزائے جملے باید به ترتیب خاصی در کنار ہم قرار بگیرند. جملے خاص ہونے کے لیے جیسے کہ فاعل اور فعل ہوں، جیسے کہ تیم برازیل برندے شد، یا فعل کے ساتھ مفعول بھی ہو جیسے کہ تیم برازیل تیم ہالینڈ را برد. ٹھیک ہے نا. تو اس جملے کو جن میں یا تو فعل اور فاعل ہوں یا فعل اور فاعل کے ساتھ مفعول بھی ساتھ ہو تو پھر وہ جملہ منتخب ہوگا یا جملہ سمجھا جائے گا. راہ شناخت فاعل نہاد. فاعل کو کیسے ہم شناخت کر سکتے ہیں؟ فعل جسے نہاد کہتے ہیں در جواب چه چیزی و چه کسی می آید. آپ دیکھیں کہ چه چیزی کون سی چیز اور چه کسی کون سا فرد، اس کے مقابلے میں کوئی بھی جو بھی جواب ہو وہ فاعل ہوگا. جیسے کہ تیم ملی امارات تیم کوئی طرح برد.
ٹیم امارات چیتی میرا بورد، امارات جو تھی وہ کس ٹیم کو بورد، تو وہ کون سی ٹیم ہے جس کو ہرایا؟ ٹیم امارات، ٹیم کویت، ٹیم کویت کو مفعول ہو جائے گا۔ اب محمد مسواک خرید، محمد نے کون سی چیزیں خریدی؟ مسواک، یہ مفعول ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی کہ مفعول کو شناخت کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اقسام جملہ از لحاظ پیام، پیام پیامی جو پیغام ایک جملہ ہو، جملہ پیغامی ہو تو اس میں یا تو خبری ہوگا، پرسشی، امر یا عاطفی ہوگا۔ در این درس یا دو جملے خبری و پرسشی آشنا شوید۔ جملہ خبری کیا ہوتا ہے؟ خبری کہ جملے کے دربار انجام کار یا حالتی سخن میں گویات ہے، ایسا جملہ جس میں کسی کام کے متعلق یا کوئی حالت کو بیان کر رہا ہو، جیسے کہ ٹیم میں وزن برداری ایران فردہ بھی مسابقات میرا وات ہے۔ اب جملہ پرسشی دیکھیں، جملے کے دربار چیزی پرسش بھی کنات ہے، وہ ایسا جملہ کہ جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہو، چرا بازی قرآن تیم ملی بے عراق میں روان تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی طرح اور بھی مثال دے سکتے ہیں۔ واجہ پرسشی کون سے ہیں؟ واجہ پرسشی کلماتی ہستند کے برائے سوال و پرسش بکار میں روند، ہنگام نوشتن در آخر جملے پرسشی علامت پہ پرسش، سوال جملہ ہوگا، کوشچن مارک ہوگا، قرار میں گراد لازمی ہوگا۔ برخی از این واجہ می توانا در وسط جملہ نیز بھی آیاں، درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، جملے کے درمیان میں، جیسے کہ برای هر یک از واژه پرسشی زیر یک مثال بنویسید. که یعنی چه کسی برای انسان، مثلا که در مسابقه کشتی برنده شد، چه چیزی برای غیر انسان، جو که یعنی چه کسی یہ انسان کے متعلق ہو گیا، اور چه چیزی جو غیر جاندار ہوں یا انسان کے علاوہ ہوں، انسان کے علاوہ جو غیر انسان ہو اس کے لیے چه یعنی چه چیزی ہے۔ چه تیمی امروز بازی میکند، کجا دربار مکان، اب یہ کجا یعنی کہاں پر، کس جگہ پر، مکان کون سا ہوگا۔ کجا مسابقات دو میدانی برگزار می شود، کدام یعنی کون سی، دربار تردید، کدام تیم فرد بازی دارد، کھے چے زمانے یا چے وقتی، یہ جو کھے ہے چے زمانے کب، دربار زمان پوچھا جا رہا ہے کہ کھے ما باید با شما بازی کنیم، چرا یعنی کیوں، کس لیے، بچے علت، بچے سبب، بچے دلیل، دربار علت سبب بات چیت ہوگی۔ چرا تیم بسکتبال آلمان از تیم برزیل شکست خورد، چرا یعنی کیوں، وائے۔ خوب، لاسٹ میں فارم میں ثبت نام در رشتے ورزشی ہے، اس کو آپ نے فارم کو بھرنا ہے۔ دانشجوی گرامی لطفاً بے منظور تکمیل بانک کی اطلاعات ورزشی دانشگاہ و تقویم ورزشی مناسب دانشجوی بے سوالات زیر پاسخ دقیق دہید۔ یہ جو مثلا اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس ایکسرسائز میں، ورزش میں آپ جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے مناسب جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان سوالوں کے جواب دیں۔ نام، نام خانوادگی، نام پدر، شمار گزرنامے، تاریخ تولد، رشتے تحصیلی، مقطع تحصیلی، سال ورودی، دانشگاہ، شمار دانشجوئی، ٹیلیفون منزل، ٹیلیفون ہمراہ، ای میل اور ایڈریس آپ نے لکھنا ہے۔ یہ بشرکت در کدام یک از رشتہ ہے ورزشی علاقے مندی، ان میں سے کون سا آپ جانا چاہتے ہیں ورزش میں؟ بترتیب اولویت شمار بزنید، فقط 6 رشتے۔ اولویت کون سی ہے آپ کو پہلے، جس کو امپورٹنس آپ کے لیے کون سی ہیں جس میں جانا چاہتے ہیں؟ 3 آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ 2، چنانچہ در ہر یک از رشتہ ہے ورزشی عضو تیم آموزشگاه، دانشگاه، باشگاه یا تیم ملی بوده اید با ذکر محل و سال و مقام کسب شده ذکر کنید۔ اگر آپ آلریڈی کسی ٹیم میں تھے، اس میں یا تو آپ ایڈ تھے کسی یونیورسٹی میں یا کسی باشگاہ میں تھے یا ملی کی ٹیم تھی، کون سے محل اور سال کون سا تھا جس میں آپ نے یا کیا کچھ آپ نے حاصل کیا، یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ سے میں در صورت داشتن مدرک مربی گیری یا داوری و فعالیت در ہر یک از رشتہ ورزشی نو و درجہ آنا ذکر کنید۔ آپ نے اگر کوئی اس میں کوچ کے فرائض انجام دیے ہیں یا اور کوئی کام انجام دیا ہے، اس کا آپ کو سرٹیفکیٹ ملے ہیں، تو آپ نے یہاں سرٹیفکیٹ بھی ایڈ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح باقی جو سوال ہیں، آیا تمائل بے عضویت فعالیت در انجمن و قانون یا ورزشی دانشجویان داری، اس میں آپ ایڈ ہونا چاہتے ہیں۔ آیا مائلی در فعالیت ہے فو کے برنامے ورزشی دانشگاہ شرکت کنید، جو کچھ پروگرام ہوتے ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ حصہ لینا چاہتے ہیں۔
चुनांचे बीमारी ख़ास या कबील मुश्किलात जिस्मी, क़ल्बी, तनफ़ुसी, दियाबत वग़ैरह दारी हतम ज़िक्र पे फ़रमाते। अगर आपको कोई जिस्मी कोई बीमारी है तो आपने लाज़मी आपने बताना है कि भई दिल की बीमारी है, जिस्म में कोई मसला है, मुश्किल है, साँस लेने में मुश्किल है, इसी तरह और भी कोई मसाइल हैं या कोई बीमारी है तो आपने लाज़मी बताना है। और इसी तरह लास्ट में नज़र खुद र दरबार इम्कानात वर्ज़िशी दानिशगाह बनवीसीत कि आपको कौन-कौन सी सहूलियत दी जाएँ, वो आपने यहाँ पर लाज़मी सेलेक्ट करना है और अपना नाम और अपना खानवादगी, सेकंड नेम, फैमिली नेम आपने लिखना है और लास्ट में आपने सिग्नेचर करना है, इम्ज़ा करना है। तो ये आपने ये काम अंजाम देना है, ये काम अंजाम देंगे तो आपका ये फिर में सब्त नाम रिश्ते वर्ज़िशी में आपको ऐड किया जाएगा। तो ये करने का तरीका है जो कि आपने करना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ नासिर।